پراسرار دنیا آفیشل میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جن کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا؟ آج ہم انہی میں سے ایک پر بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح، ایک تاریخی دستاویزی بیانیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور قوم کی سرکشی، ابتدائی تعارف اور تاریخی پس منظر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں انسانی تاریخ کے بہت قدیم دور میں مبعوث کیا گیا۔ قرآن مجید میں انہیں اولو العزم رسولوں میں شامل کیا گیا ہے اور ان کا ذکر 58 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 10,000 سے 15,000 سال قبل مسیح کے درمیان کا ہو سکتا ہے، تاہم اس بارے میں قطعی یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ تحریری تاریخ کا آغاز اس سے بہت بعد میں ہوا۔ قوم کی حالت اور شرک کا پھیلاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ توحید کی راہ سے بھٹک کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں ان بتوں کے نام بھی ذکر ہوئے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ بت دراصل اس قوم کے نیک اور بزرگ افراد تھے جو گزر چکے تھے، اور ان کی یاد میں بنائی گئی مورتیاں بعد میں معبود بن گئیں۔ حضرت نوح کی دعوت کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ حضرت نوح نے نہایت خلوص، محبت اور حکمت کے ساتھ اپنی دعوت کا کام شروع کیا۔ وہ دن کو بھی تبلیغ کرتے اور رات کو بھی، کھلے عام بھی اور چھپ کر بھی، ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ قوم کا رد عمل اور انکار۔ مگر یہ قوم سخت ضدی اور متکبر تھی۔ جب بھی حضرت نوح تبلیغ کرتے، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے اور منہ پھیر لیتے۔ قوم کے سرداروں اور عمراء نے انہیں کھلے لفظوں میں رد کر دیا اور کہا کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، ہم تم پر کیسے ایمان لائیں؟ انہوں نے یہ بھی طعنہ دیا کہ تمہارے پیروکار تو صرف ذلیل اور کمتر لوگ ہیں۔ 950 سال کی طویل جدوجہد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں پورے 950 سال تبلیغ کی، یعنی 950 برس تک وہ مسلسل اس قوم کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے۔ یہ صبر اور استقامت کی ایسی مثال ہے جو انسانی تاریخ میں شاید ہی کہیں اور ملے۔ اس پوری مدت میں ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی اور اکثریت نے انکار پر اڑے رہنے کو ترجیح دی۔ حضرت نوح کی دعا اور الہی فیصلہ۔ جب حضرت نوح کو یقین ہو گیا کہ اس قوم میں اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور عرض کیا کہ پروردگار، ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے سوائے فاجر اور کافر کے کوئی پیدا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول کی اور انہیں حکم دیا کہ اب کشتی بناؤ۔ کشتی کی تعمیر اور قوم کا مذاق۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ جب وہ صحرا میں کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور طنز کرتے کہ دیکھو یہ بڑھائی بن گیا ہے، پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح ان کی ہنسی کا جواب نہ دیتے بلکہ یہ فرماتے کہ اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ کشتی کی تعمیر کا عمل۔ قرآن مجید میں کشتی کی تعمیر کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ہدایت کی کہ کشتی کو تختوں اور کیلوں سے بنائیں۔ مفسرین کے مطابق یہ کشتی ساگوان یا سرو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کا حجم بہت بڑا تھا۔ تورات کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی اور یہ 3 منزلہ تھی۔ اللہ کا حتمی حکم۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو اس وقت کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل خانہ اور ایمان والوں کو ساتھ لے لو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تنور سے پانی کا ابلنا اس عذاب کی ابتدا کی علامت تھی جو آنے والا تھا۔ طوفان کا آغاز اور اس کے بعد کی دنیا۔ طوفان کا ہولناک آغاز۔ وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو بھاڑ کر چشمے جاری کر دیے۔ یہ پانی کا ایسا ریلا تھا جو روز بروز بڑھتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین پر پھیل گیا۔ کشتی میں سوار ہونا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لیا۔ روایات کے مطابق ایمان لانے والوں کی کل تعداد بہت کم تھی، بعض روایات میں 80 افراد اور بعض میں اس سے کم و بیش تعداد کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے کا انجام۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کافروں کے ساتھ تھا اور کہا کہ بیٹا آ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ، مگر اس کا جواب تھا کہ میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، اور پانی کی لہروں نے اسے ڈبو دیا اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح کی دل سوزی اور اللہ کا جواب۔ بیٹے کی موت کے بعد حضرت نوح نے اللہ سے عرض کیا کہ پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل خانہ میں سے نہیں کیونکہ اس کے اعمال برے تھے، پس تو مجھ سے وہ چیز نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک نسب سے بڑھ کر ایمان اور عمل کی اہمیت ہے۔ طوفان کی شدت اور عالمگیریت کا سوال۔ مورخین اور ماہرین ارضیات نے اس طوفان کی عالمگیریت کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا اور زمین کے ہر گوشے میں پانی پھیل گیا تھا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ طوفان اس علاقے تک محدود تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی، اور اس زمانے میں انسانی آبادی صرف اسی خطے میں تھی، اس لیے عملی طور پر یہ پوری انسانیت کو محیط تھا۔ آثار قدیمہ کی شہادت۔ دنیا بھر کی تہذیبوں میں طوفان نوح جیسے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم سمیری تحریروں میں گلگامش کی مہاکاویہ میں ایک بہت بڑے طوفان کا ذکر ہے جس میں ایک شخص نے کشتی بنائی اور جانوروں کو بچایا۔ بابلی روایات میں بھی اسی نوعیت کا قصہ ملتا ہے۔ یونانی، ہندو، چینی اور امریکی قدیم تہذیبوں میں بھی ایک بڑے طوفان کی روایات پائی جاتی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ واقعہ محض ایک مذہبی داستان نہیں بلکہ ایک حقیقی تاریخی سانحہ تھا جسے مختلف اقوام نے اپنے اپنے انداز میں محفوظ کیا۔ کوہ جودی اور کشتی کا ٹھہراؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب پانی تھم گیا تو کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری۔ جودی پہاڑ کے بارے میں مفسرین اور جغرافیہ دانوں نے مختلف رائے دی ہے۔ اکثر علماء کے مطابق یہ پہاڑ موجودہ ترکی میں دریائے دجلہ کے قریب واقع ہے۔ بعض محققین اسے ارارات کے پہاڑوں سے جوڑتے ہیں جو ترکی اور آرمینیا کی سرحد پر واقع ہیں اور جہاں وقتاً فوقتاً کشتی کی باقیات دریافت ہونے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ طوفان کے بعد کا منظر۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا، تو پانی اترنے لگا اور زمین آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے کشتی سے باہر قدم رکھا تو ایک ایسی دنیا ان کے سامنے تھی جو یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ پرانی قوم کا نام و نشان مٹ گیا تھا اور نئی انسانیت کا آغاز ہونے والا تھا۔ حضرت نوح کا شکرانہ اور اللہ کا انعام۔ زمین پر قدم رکھتے ہی حضرت نوح نے اللہ کا شکر ادا کیا اور قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت عطا کی اور فرمایا کہ اے نوح سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ اللہ نے انہیں اور ان کی نسل کو باقی رکھا اور انسانیت کا سلسلہ انہی سے آگے بڑھا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ موجودہ انسانیت کی نسل انہی سے چلی۔ جدید سائنس اور طوفان نوح۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں کئی سائنسی تحقیقات نے ایک بڑے طوفان کے شواہد پیش کیے ہیں۔ 1996 میں کولمبیا یونیورسٹی کے دو سائنسدانوں ولیم رائن اور والٹر پٹمین نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تقریباً 7,500 سال پہلے بحر اسود میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جب بحر روم کا پانی ایک قدرتی باندھ کو توڑ کر بحر اسود میں گھس آیا تھا۔ اس سیلاب نے اس پورے خطے کو پانی میں ڈبو دیا جو کہ اس وقت زرخیز اور آباد تھا۔ یہ نظریہ طوفان نوح کی تاریخی حقیقت کی ایک سائنسی توجیہ ہو سکتی ہے۔ قصے کا عالمگیر پیغام۔ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کا قصہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اس میں انسانیت کے لیے ابدی سبق ہے۔ یہ قصہ بتاتا ہے کہ ظلم اور بدعنوانی کا انجام تباہی ہے اور صبر، ایمان اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت نوح کی 950 سال کی جدوجہد انسانی تاریخ میں ایمان اور استقامت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تاریخی میراث اور اثرات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کا قصہ آج بھی دنیا کے 3 بڑے ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن میں ایک پوری سورت نوح کے نام سے موجود ہے جس میں ان کی دعوت اور ان کی قوم کے رویے کو بیان کیا گیا ہے۔
ان کا نام اور ان کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور آج بھی اربوں انسانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ خاتمہ: حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور طوفان نوح کا واقعہ تاریخ انسانی کا وہ عظیم باب ہے جس نے دنیا کی حیت بدل کر رکھ دی۔ ایک طرف ایک سرکش قوم کا مکمل خاتمہ ہوا اور دوسری طرف ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ایک نئی انسانیت کا آغاز ہوا۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا قانون ٹلتا نہیں، اور جو قوم اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتی ہے اور ظلم و فساد پر اڑی رہتی ہے اس کے لیے الہی عذاب ناگزیر ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ سچے دل سے ایمان لاتے اور نیکی پر قائم رہتے ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے اور انہیں دونوں جہانوں میں سرفراز کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پراسرار راز آپ تک پہنچتے رہیں تو کسی بھی واقعہ کا نام نیچے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ پراسرار دنیا آفیشل آپ کا انتظار کرتی رہے گی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔